بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب. اللہ مولانا فیاض احمد جامعی سے آپ وراثت سے متعلق، وصیت سے متعلق جامع ترین بیان سماعت فرما رہے تھے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے دوسرے مقرر مولانا سید واجد حسن مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور وراثت سے متعلق اپنے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. مسجد فتح دروازہ میں آج کا وراثت کے موضوع پر یہ پروگرام زیر صدارت فضیلت الشیخ عبدالرحیم خرم جامعی حفظہ اللہ منعقد ہو رہا ہے. اس میں تھوڑے سے وقت میں وراثت کے کچھ اہم بنیادی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وراثت ایک ایسی جائیداد کو یا ایسے مال کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں محنت کر کے کماتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. دنیا انسان کے لیے تو ہمیشہ کی نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر انسان ایک لمبی مدت تک کے لیے محنت کرتا ہے. اس کا کام، اس کی ذمہ داریاں، اس کی نوکری، اس کی جائیداد، اس کا خزانہ، یہ اس کی زندگی تک محدود نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ دور تک کی پلاننگ بنا کر مال جمع کرتا ہے، اور جیسے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی ساری جائیداد، سارا مال دنیا میں رہ جاتا ہے. یہ جو مال اس انسان کا بچ گیا، انسان چلا گیا، تو یہ بچا ہوا مال اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کوئی بھی انسان جس کا ہاتھ پڑے وہ اسے اٹھا لے، جو اس کا پڑوسی ہے اس پر قبضہ کر لے؟ تو شریعت نے مال کی حفاظت کا ایک بہترین نظام بنایا ہے، اور وہ نظام ہے نظام وراثت، کہ اگر مالک کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد کوئی بھی اپنے ہاتھوں میں نہ لے. وہ ساری جائیداد محفوظ ہوگی. جس طرح سے اس نے جائیداد کا احترام کر کے، محنت کر کے اچھی طرح سے سنبھالا ہے، لہذا یہ مال اب اس کے مرنے کے بعد بھی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ
خاص ایسے لوگوں کو دی جائے، ایسے لوگوں کے درمیان تقسیم کیے جائے جو واقعتاً اس مرنے والے کے قریبی لوگ تھے، دنیا میں جن کا خاص رشتہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس تقسیم کو تقسیم وراثت کہا جاتا ہے۔ وراثت کے مال میں انسان کا گھر بھی ہے، اور گھر کے اندر رکھنے والی تمام کی تمام چیزیں، اسی طرح سے دکان ہے، زمینیں ہیں۔ اگر اس نے کوئی ایجنسی لے رکھی تھی، اس طرح کے کوئی معاہدے کسی کمپنی سے کیے ہوئے تھے، اس کا اپنا سونا ہے، اگر اس نے کوئی پیسہ بینک کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ، یہاں تک کہ اس کے اپنے ذاتی استعمال کی چیزیں بھی، گھر میں جو کچن ہوتا ہے، کچن کا سامان، بیڈ روم کا سامان، بیٹھک کا سامان، الماری، پلنگ، یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزوں کا وہ مالک تھا، وہ ساری چیزیں وراثت ہیں۔ وراثت میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ زمین ہے اس کی تقسیم کرنا ہے، گھر ہے اس کی تقسیم کرنا ہے، اور گھر کے اندر کی ان چیزوں کو وراثت تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ بھی وراثت ہے۔ حتیٰ کہ برتن ہیں، چمچ ہیں، یہ ساری چیزیں اس آدمی کی وراثت ہوگی کہ اس نے اپنی محنت کی کمائی سے اس کو جمع کیا تھا، لہذا اب یہ ساری چیزیں اس کے وارثین میں تقسیم کی جائے گی۔ وراثت سے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شوہر کا یعنی سعد بن ربیع کا جنگ احد میں انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، ان کی اپنی کچھ جائیداد تھی، تو ان کی جائیداد ان کے بھائی نے لے لی، ہم بیوی ہیں، یہ 2 بچیاں ہیں، اور ان کی جائیداد بھائی لے کر چلے گئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر جائیداد نہ ہو تو یہ جو 2 بچیاں میرے پاس موجود ہیں سعد بن ربیع کی، میں ان کی تربیت کیسے کروں؟ میں ان کا مستقبل کیسے بناؤں؟ میں ان کے شادی بیاہ کے معاملات کیسے مکمل کروں؟ تو ہمیں ان کے باپ کی وراثت میں سے کچھ حصہ چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو تھوڑا سا انتظار کرنے کا حکم دیا، اور پھر انہیں بلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ سورہ نساء آیت نمبر 11، سورہ نساء آیت نمبر 12، اسی طرح سے ایک دوسری آیت بھی ہے سورہ نساء آیت نمبر 176۔ اس طرح کی یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بلایا اور ان بچیوں کے باپ کی جو جائیداد تھی ان میں سے پہلے یہ 2 بیٹیوں کو حصہ دیا، پوری جائیداد کا 2/3، اس کو 2/3 کہتے ہیں، اگر پرسنٹیج میں ہم دیکھیں تو 67 قریب،
67% ان 2 بیٹیوں کو دیا گیا۔ پھر اس میں سے چونکہ بیوی بھی موجود ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ایسی صورت میں آپ نے انہیں 1/8، تو 1/8 کو ہم 12% کہہ سکتے ہیں، 12-12.5% قریب قریب۔ اب جو اتنا دینے کے بعد 66% 2 بیٹیوں کو، 12.5% بیوی کو دے دیا، باقی جو بچ گیا اب وہ سعد بن ربیع کے بھائی کو دے دی، اور کہا کہ کسی کے انتقال کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جو بھائی ہو، باپ ہو، یعنی مرد میل ہو، وہ میل ہی ساری جائیداد اٹھا کر لے کر چلا جائے اور ان کی بیوی، ان کی بیٹیاں یہ سب مجبور ہو جائیں۔ میراث کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اس واقعے کے پس منظر میں، جس میں بیٹیوں کا اور بیوی کا حق مارا جا رہا تھا۔ بیٹیاں یہ بھی مؤنث ہیں، بیوی یہ بھی مؤنث ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی آیتیں نازل فرمائی سورۃ النساء میں، عورتوں کی سورہ۔ تو میراث کی آیتوں کے نزول کی بنیادی وجہ ہے عورتوں کے حقوق کی ادائیگی، اور جیسا کہ ہمارے شیخ محترم نے اس سے پہلے کہا کہ زیادہ تر مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ جو دوسرے ہیں ان کو تو ان سے مطلب نہیں ہے، جو قرآن کو مانتے ہیں، جو اسلام کو مانتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ، حاجی لوگ، علماء لوگ، دیندار لوگ، متقی لوگ، اچھے افراد، ان لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ بیٹیوں کو یا بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، جبکہ وراثت کے آیت کے نزول کا سبب یہی بیٹیاں، یہی عورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر وراثت کی آیتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلامی قانون کے حساب سے وراثت تقسیم کرتا ہے، شریعت کا جو نظام ہے اس کے مطابق وراثت تقسیم کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اگر اوپر بتائے ہوئے آیت نمبر 11 اور 12 میں جو وراثت کی تقسیم کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر انسان جائیداد تقسیم کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس جو انسان شریعت کے مطابق جائیداد تقسیم نہیں کرتا، منمانی تقسیم کرتا ہے، اور جائیداد میں زیادہ تر بےمانیاں ماں باپ کرتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی لوگ ہوتے ہیں جو بہنوں کا حق مارتے ہیں۔ زیادہ تر فراڈ جو ہوتا ہے وراثت میں یہ ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بے انصافیاں ماں باپ کرتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ الگ سلوک، بیٹیوں کے ساتھ الگ سلوک، یا کسی ایک بیٹے کے ساتھ الگ، دوسرے بیٹوں کے ساتھ الگ۔ زندگی میں ہی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ یہ بیٹے نسل در نسل لڑائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو، جیسے عبادات میں ہم نبی کی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنت میں، نوافل میں، مستحب چیزوں میں، یہ تو فرض ہے، اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر کوئی وراثت کی تقسیم میں غلط حرکت کرتا ہے تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وراثت کی تقسیم کے مسائل میں اور حد سے تجاوز کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے انتہائی ذلت والا عذاب ہوگا۔ تو دونوں پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ وراثت کی تقسیم کو یا اس وراثت کی تقسیم سے پہلے مال کی حفاظت صحیح ہونی چاہیے، مال کا حساب صحیح ہونا چاہیے، کون سا مال کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے، یہ ملکیت واضح ہونی چاہیے، مال میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ زمین یہ فلاں کی بھی ہے فلاں کی بھی ہے، یہ گھر اس میں ان کا بھی حصہ ہے ان کا بھی حصہ ہے، وہ بھی دعوے دار ہیں۔ جب تقسیم کی باری آتی ہے تو سارے دعوے دار کھڑے ہوتے ہیں، سب لڑنے لگتے ہیں۔ باپ اگر جائیداد خرید رہا ہے تو وہ باپ کے نام پر ہو، ماں اگر جائیداد خرید رہی ہے اپنے مال سے تو وہ ماں کے نام پر ہو، بیٹا اگر جائیداد خریدتا ہے تو وہ بیٹے کے نام پر ہو، بیٹی اگر اپنے پیسوں سے خرید رہی ہے وہ بیٹی کے نام پر ہو، بھائی خرید رہا ہے تو بھائی کے نام پر ہو، بہن خرید رہی ہے بہن کے نام پر ہو۔ جو جس کا پیسہ اس میں صرف ہوا جائیداد اسی کے نام پر ہونا چاہیے۔ محبتوں میں اس کے اور اس کے نام پر یہ مکڑی کے جالے کی طرح جائیداد کو پھنسا کر نہ رکھیں، کوئی محبت نہیں۔ کیا اپنے خود کے مالک کے نام سے رکھنے میں محبت ختم ہو جاتی ہے؟ ایک آدمی مالک ہے دوسرے کے نام پر رکھتا ہے تو اس سے محبت کہاں بڑھ رہی ہے؟ ہم نے تو ایسے کہیں محبت بڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ اگر میں اپنے بھائی کے نام پہ رکھ دوں تو کیا یہ بھائی کل سے مجھ سے بہت محبت کرنے لگے گا؟ نہیں ہے، ایسی کئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ میں اگر اپنے بھائی کے نام پر اپنے بیٹے کے نام پر رکھوں، محبت کی گارنٹی 10% ہے، نفرت کی گارنٹی 90% ہے۔ نفرت بڑھے گی، دشمنیاں ہوں گی، اختلاف ہوگا، یہ 90% ہے۔ محبت کبھی نہیں ہوتی، یہاں نفرتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے جو جس کا ہے اسی کا رکھیں۔ ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، اگر کوئی بیٹا باپ کو پیسہ دیتا ہے کہ ابا یہ پیسہ لیجئے اور زمین خرید دیجئے، امانت دار بیٹے کی یہ علامت ہے کہ وہ باپ زمین خریدے اور اسی بیٹے کے نام پر کر دے، اسی بیٹے کے نام پر کر دے۔ یہی انصاف ہے، یہی انصاف ہے۔ اگر دوسروں کی مدد کرنا ہے تو مدد کے بہت راستے ہیں، مدد کے دوسرے طریقے موجود ہیں، لیکن جائیداد میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس میراث کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جو معاشرے کے اندر پیش آتے رہتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب میں، تو وقت جتنا درکار ہوگا اس کے حساب سے چند مسائل آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ وراثت سے دستبرداری کا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی آدمی کہتا ہے اپنے بھائیوں سے کہ والد صاحب کے گھر کی تقسیم ہو رہی ہے، گھر آپ لے لیجئے، مجھے نہیں چاہیے، میرا گھر بھی ہے، مجھے اچھی نوکری بھی ہے، اس میں مجھے حصہ نہیں چاہیے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بھائی بھائی میں محبتیں ہوتی ہیں یا پھر والد کے انتقال کا ذرا غم رہتا ہے اور یہ تقسیم ہو جاتی ہے، یہ شخص باہر نکل جاتا ہے، باقی بھائی تقسیم کر لیتے ہیں۔ چند سالوں کے بعد اس بھائی کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ گھر میں ہمارے باپ کا حصہ تھا، چاچاؤں نے ہمارے باپ کو حصہ نہیں دیا۔
اب وہ چچا اور بھتیجے میں جنگ شروع ہوتی ہے. باپ کمزور ہو جاتا ہے, بیٹے باپ کو خاموش کرا دیتے ہیں, چپ بیٹھو, آپ کو ضرورت نہیں, آپ بوڑھے ہو گئے, ہم کو ضرورت ہے, ہماری زندگی شروع ہو رہی ہے. اور پھر اس طرح سے دونوں کے درمیان کورٹ کچہری اور پولیس پہلوان, جہاں دیکھو وہاں سب جگہ ان کو بھاگنا پڑتا ہے. یہ محبت میں کیا ہوا ایک معاہدہ تھا جو نفرت میں بدل گیا. تو کبھی بھی جائیداد کی محبت میں کوئی بھی ایسا کام جس میں پختگی نہ ہو نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں بھائی کو اس جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے, وہ ہٹ جانا چاہتے ہیں, تو قانونی مکمل کارروائی کریں. بانڈ پیپر کے ذریعے اور جتنی بھی کارروائیاں ہو سکتی ہیں دستبرداری کی, ساری کارروائیاں کر لیں. جن سے دستخط لینے کی ضرورت ہے ساری دستخط لے لیں. یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ کہاں بعد میں بدلیں گے, یہ تو بڑے رحم دل ہیں. ساری دنیا بدل رہی ہے تو انسان کیوں نہیں بدلے گا؟ یہاں حکومتیں بدلتی ہیں, دنیا بدلتی ہے, موسم بدلتا ہے, انسان بھی بدل جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. دوسرا مسئلہ, جائیداد کی تقسیم کو اندازاً تقسیم کرنا. باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی دکانیں ہیں, یہ گھر ہے, اب بچوں کو اگر سب برابر کاٹ کے تقسیم کریں گے تو شاید صحیح تقسیم نہیں ہوگی, سب کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے بچوں کو جمع کر کے یہ کہتا ہے کہ سب کو ان کے فائدے کے حساب سے حصہ دیا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی بیٹا ہے دکان چلاتا ہے تو اس سے کہے کہ ٹھیک ہے یہ دکان آپ ہی لے لو. دوسرا بیٹا نوکری کرتا ہے, اس کو دکان سے مطلب ہی نہیں ہے, تو وہ کہے گا مجھے دکان نہیں چاہیے, مجھے کوئی گھر دے دیجیے یا کوئی زمین دے دیجیے, پیسہ دے دیجیے. ہر ایک کی اپنی الگ الگ ضرورتیں ہیں. اگر باپ اپنے بچوں کی تمام ضرورتوں کے حساب سے ان سب کی رضامندی سے تقسیم کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ تقسیم درست ہے. لیکن قرآن کی جو آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, تو اس میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے, بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. کسی بھی جگہ پر بیٹوں کو جائیداد میں حصے دار بنا کر بیٹیوں کو محروم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بیٹیاں پرائی ہیں اور ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کا شوہر مالدار ہے, سسرال تگڑی پارٹی ہے, چھوڑ دو ان کو, یہ ان کے بھائیوں کو دے دیتے ہیں. جس کا جو حصہ ہے ان کے حوالے کر دیا جائے. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, تو وہ مدد کرنا ان کا اپنا اخلاق ہوا, ان کی اپنی مرضی ہوئی. دینے سے پہلے یہ کہنا کہ معاف کر دو, چھوڑ دو, یہ بے معنی ہے. بہنوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ بھائیوں کی اور یہ ماں باپ کی بے معنی ہے. بیٹیوں کو دینے سے پہلے ماں باپ بیٹی سے کہتے تم چھوڑ دو, ہم بیٹے کو دیتے ہیں, تمہارے ہی بھائی ہے نا. کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں 100 روپیہ بھی اگر زیادہ ملتا ہے تو برابر اس کے لیے محنت کرتا ہے. یہی بیٹی جو یہاں پر ایک گھر چھوڑ رہی ہے ماں باپ کے بولنے پر, اس سے کہیے کہ وہاں بھی ایک گھر چھوڑ دیجئے, سسرال میں بھی حصہ مت لیجئے. سسرال میں چمچ تک مانگے گی, وہاں ہر چیز میں حصے مانگے گی. میرے شوہر کا یہ بھی ہے, میرے شوہر کا وہ بھی ہے, میرے شوہر کا یہ ہے, میرے شوہر کا وہ, میرے شوہر نے کھلایا, میرے شوہر نے فلاں کیا, وہاں سارے حصے مانگے گی. 1 روپیہ بھی وہاں نہیں چھوڑے گی. اور اسی عورت کو دیکھیں یہ ادھر بڑی رحم دل نظر آتی ہے اور یہاں پر پورا کا پورا حصہ پورا گھر چھوڑ رہی ہے. یہ صرف اس کی ذاتی محبت کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے. بھائیوں کو دیکھتی ہے مجبور ہو جاتی ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے حصہ ان کے ہاتھ میں دے دینا ہے, ان کو مالک بنا دینا ہے, مالک بنا دینا ہے. جب وہ مالک بن جائیں, ساری چیزیں اپنے اختیار میں لے لیں, ان کے پاس چلا جائے,
اب اگر وہ کچھ مدد کرنا چاہیں تب ہم کہیں گے ہاں اب وہ اپنی مرضی سے مدد کر رہے ہیں، محبت سے مدد کر رہے ہیں۔ تو والدین کے لیے بھی اور بھائیوں کے لیے بھی جن کے ہاتھوں میں جائیداد ہوتی ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ بیٹیوں سے متعلق بعض مرتبہ وراثت کا مسئلہ بتاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بیٹی کا نکاح کر دیا، اس کے جہیز میں بہت سے سامان دے دیے، سونا دیا، فلاں دیا، لہٰذا اب یہ جتنا خرچ ہو چکا ہے اب یہ وراثت سے اس کو مائنس کر دیں گے، گھر میں اب جو حصہ ہے صرف بیٹوں کا ہوگا، بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہم نے جہیز کے نام پر دے دیا۔ پہلی بات تو جہیز دیا یہ حرام کام کیا، دوسری چیز بیٹی کے جہیز کے نام پر، مدد کے نام پر، نکاح کے نام پر جو آپ نے فنکشن ہال لیا 1 لاکھ 2 لاکھ کا، یا اپنا شوق پورا کرنے کے لیا، بیٹی کا نہیں، اپنی ناک چوڑی کرنے کے لیے، سینہ تاننے کے لیے، معاشرے میں خود کو بڑا دکھانے کے لیے۔ اور جتنے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی گئی تھی وہ سارے مہمان آپ کے اپنے تھے، آپ کے اپنے دوست، بیٹوں کے دوست، بھائیوں کے دوست، چچاؤں کے دوست، داداؤں کے دوست، ان لوگوں کے دوست تھے۔ تم نے اپنے دوستوں کو، اپنے تعلقات والے لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا، اور وہ کھانے کے بعد آخر میں ان سب کا بل ڈال دیا بیٹی کے کھاتے میں۔ بیٹے اپنے دوستوں کو بلا رہے ہیں، بھائی اپنے دوستوں کو بلا رہے ہیں، باپ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، اور کھلاتا کون ہے؟ دلہن۔ سارا یہ لوگ اپنا بل مار دیتے ہیں بیٹی کے اوپر، یہ سب تمہارا خرچ ہو گیا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ تقریباً باپ کر رہے ہیں، ماں باپ نہیں، ماں بھی کر رہی ہے۔ عورتوں کی جائیداد کو، عورتوں کی جائیداد میں عورتوں کو محروم کرنے کی بڑی ذمہ دار ماں بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، عورتوں کے حقوق مارنے والی عورتیں بھی ہیں۔ تو جہیز یا شادی بیاہ پر جو خرچ ہوتا ہے اس کو وراثت سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان کی شادی پر جو خرچ ہوا ہے وہ مائنس، تو شادی تو بیٹے کی بھی ہوئی تھی، تب بیٹے کو پھر ڈبل کیوں؟ ان کی شادی ہو گئی، ان کو محروم کر دیجئے، بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، بیٹے کو بھی محروم کر دیجئے، پھر جائیداد دے دیجئے کسی دوسرے کو، جائیداد کسی اور کو دے دیجئے، نہ بیٹے کو نہ بیٹے کو، دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، دونوں پر خرچ ہو چکا ہے، دونوں کو محروم کر دیجئے، کسی اور کو دے دیجئے۔ نہیں، یہاں ایسا نہیں کریں گے۔ تو مقصد ہے صرف بیٹی کی جائیداد کو، اس کے حصے کو ہڑپنا اور بیٹے کو مالک بنا دینا۔ بیٹا مالک بن رہا ہے اور بنانے والا انسان گنہگار بن رہا ہے، جہنمی بن رہا ہے۔ وہ مالک بن کر بھی گنہگار، حرام کھانے والا وہ ہو گیا، اور یہ حرام کھلانے والا ہو گیا۔ اور جو مظلوم ہے کل قیامت میں تو وہ گریبان پکڑے گی، باپ کا گریبان پکڑے گی، بھائیوں کا گریبان پکڑے گی، بہنوں کا گریبان پکڑے گی، ماں کا گریبان پکڑے گی۔ وہ مظلوم عورت ہے، وہ برابر اس کا حساب لے گی۔ کوئی بھی یہاں جو اس طرح کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑے جا رہے ہیں، کل قیامت میں وہ نہیں بچنے والے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی طرح سے جہیز یا اس طرح کے خرچ کے نام پر، کبھی بیماری کے نام پر کہ فلاں بیمار ہو گئے تھے، ہم نے اتنا خرچ کر دیا، وراثت سے ختم۔ فلاں کو ہم نے بچپن سے پڑھایا لکھایا، اس کو وراثت سے ختم۔ تو سب کو ہی پڑھاتے لکھاتے ہیں، یہ تو باپ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ جائیداد کی تقسیم اصل میں زندگی میں نہیں ہوتی۔ مالک جو جائیداد کا مالک ہوتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک کہ اس کے جائیداد کی تقسیم نہیں ہوگی۔ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جب مال کا مالک مر جائے۔
جب تک مال کا مالک زندہ ہے، اطراف میں رہنے والا کوئی بھی انسان 1 روپے کا بھی حقدار نہیں ہے، 1 روپے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ باپ زندہ ہے، باپ کی جائیداد ہے، کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میرا حصہ ہے۔ اگر کوئی بیٹا حصہ جتا کر باپ کو مجبور کرتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے، وہ ناجائز قبضہ دار ہوگا۔ جیسا کوئی لٹیرا ہوتا ہے، کسی کی زمین پر لوٹ لیتا ہے دشمنی کر کے اور داداگیری کر کے، گویا یہ بیٹا باپ کا لٹیرا ہوگا۔ جب تک مالک موجود ہے تب تک کہ نہ اس کی بیوی، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیٹی، نہ اس کا کوئی وارث، کوئی شخص بھی 1 روپے کا بھی حقدار نہیں ہوگا۔ مکمل حقدار صرف مالک ہوگا، آنکھیں بند ہونے تک۔ جب اس کا انتقال ہو جائے تب اس کے مال کا اب نام ہوتا ہے وراثت۔ مرنے سے پہلے اس کی مال کو وراثت نہیں کہا جاتا۔ اب مرنے کے بعد اب تقسیم انہی لوگوں کو کرنا ہے آپس میں بیٹھ کر۔ اب یہ لوگ کہہ سکتے کہ ہاں ہمارا اس میں حصہ ہے۔ اب بیٹا کہہ سکتا ہے کہ میرا حصہ ہے، بیٹی کہہ سکتی ہے کہ میرا حصہ ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے باپ کو ان کی زندگی میں گھروں کی تقسیم میں مجبور کر دیتے ہیں، اتنا مجبور کرتے ہیں کہ تقسیم ہو جاتی ہے اور بعد میں باپ ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی یہاں مانگے، کبھی وہاں مانگے۔ بچے عیش کر رہے ہیں، بچے سکون سے رہ رہے ہیں۔ کس کے گھر میں؟ باپ کے گھر میں جو باپ نے بنایا تھا۔ کس کی دکان میں؟ باپ کی دکان میں جو باپ نے بسایا تھا۔ اور باپ کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب میں نے تقسیم کر دیا بچوں کو، میں پیدل ہو گیا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد مال، زندگی میں انسان کے پاس مال کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ صرف محبتیں ہی نہیں ہوتی، اگر آپ کے پاس مال ہو تو آپ کی اولاد آپ سے محبت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی۔ جس دن آپ مال سے پیدل ہو جاؤ اس دن اولاد کی کرتوت آپ دیکھ لو۔ جو کل تک کہ آپ سے محبت کا اظہار ہو رہا تھا نا، وہ آج سب تبدیل ہو جائے گا۔ سر ان کے بولنے کی کیفیت میں، حتیٰ کہ ان کی بیوی کی آواز تک اونچی ہونے لگے گی سسر کے سامنے۔ مال، اس لیے انسان کو یہ مال طاقتور بناتا ہے، عزت دار بناتا ہے۔ یہ حلال روزی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت جو اس نے محنت سے کمایا ہے، حلال کمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال سے جہاں اس کا پیٹ بھرتا ہے، اسی مال سے اس کو عزت دار بھی بناتا ہے، اسی مال سے اس کو معاشرے میں وزندار بناتا ہے۔ یہ مال انسان کی زبان کو رعبدار بناتا ہے۔ مال نہ ہو تو انسان کی زبان بھی نہ کھلے، انسان کی زبان کی اہمیت بھی نہیں ہوتی، لوگ اس کو اپنی مجلس میں بٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ مال والوں کو لوگ اپنے فیصلے کے لیے بلاتے ہیں، جس کے پاس مال نہیں ہوتا اس کو لوگ سلام بھی نہیں کرتے، دور بھگاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آدمی کو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان مال تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی ایسی مجبوری آ گئی، باپ یہ سمجھتا ہے کہ بچے ابھی الگ الگ کاموں میں ہیں، سب کو پیسوں کی اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تب ایسی صورت میں بجائے پورا مال تقسیم کرنے کے اپنے اختیار میں کچھ مال رکھ لے، یا تو گھر مکمل کا مکمل خود کے قبضے میں رکھیں، دکان ہے وہ تقسیم کر دیں، یا ایسی چیز جس سے اس کو مکمل کوئی فائدہ مل سکتا ہو، جس میں وہ بیٹوں کا محتاج نہ ہو، ایسی چیزیں اپنے قبضے میں رکھیں تاکہ اگر سب کے سب مال لے کر چلے بھی جائیں تو یہ اپنی دکان سے، اپنے گھر سے، کہیں سے بھی کما کر وہ کھا سکے۔ کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم گھر بیچ کے کھا لے، گھر بیچ دے گا 10-20 لاکھ روپے آئے گا، اس کی بقیہ زندگی گزر جائے، کہیں بھی کرائے پہ رہ سکتا ہے۔ تو آدمی اب اس میں کیا کر سکتا ہے؟ یا تو مثال کے طور پر 20% رکھ لے وہ،
یا 30%, 40%, 50%، اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ 50% اپنے نام پر رکھ کر باقی 50% بچوں کو دے دینا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی ان کی نظروں کے سامنے تجارت میں لگ جائیں، اس کو لگے کہ ہاں میرے بچے بھی اچھا کام کرنے لگے ہیں، اسے خوشی ہو، تو یہ کر سکتا ہے۔ لیکن مکمل طور پر تقسیم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ ان آنکھوں نے ایسے ماں باپ کو دیکھا ہے جنہوں نے اولاد کی محبت میں جائیداد تقسیم کر دی اور بعد میں ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ زندگی میں بوڑھے ماں باپ اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کے پاس یا ایک بیٹی کے پاس رہتے ہیں۔ اولاد کی بھی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی نوکری کے لیے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، کسی کی بیوی کے ساس کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتا ہے، جس کی جو بھی مجبوریاں ہوں، لیکن ان میں کچھ ایک نہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو سنبھالتا ہے اور ماں باپ اسے چاہتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کافی دور نکل جاتے ہیں۔ ایک ہی بیٹا صبح شام ماں باپ کی نظر میں ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ ہم باقی بیٹوں کے مقابلے میں یہ بیٹا جو ہماری خدمت کر رہا ہے، بیماری میں دوا لاتا ہے اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کی بیوی ہماری خدمت کرتی ہے، کھانا پکا کے دیتی ہے، یہ ساری چیزیں، وہ اگر یہ چاہے کہ ان دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں اس کو کچھ زیادہ دے وراثت کے نام پر حصہ، تو نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ ایک بیٹا خدمت کر رہا ہے، باقی نہیں کر رہے ہیں، تو بیٹے کو خدمت کی بنا پر وراثت میں زیادہ حصہ دار نہیں بنا سکتے۔ اتنا ہے کہ جو آپ پر خرچ ہو رہا ہے وہ آپ اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہو، باقی بیٹے الگ ہیں، ایک بیٹا آپ کے ساتھ موجود ہے، بیٹا جو خرچ آپ پر کرنا چاہتا ہے، اگر بیٹے کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنے پاس سے دو اسے، اپنی زمین یا اپنا جو بھی چیز ہے اسے بیچو اور بیچ کر بیٹے کے ہاتھ میں دو کہ یہ پیسہ میرے اوپر آپ خرچ کرو۔ اپنے خرچ کے لیے اپنی جائیداد سے آپ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ وصیت کر کے یا یہ بتا کر کے میرے یہ بیٹے کا حصہ اس میں زیادہ ہوگا، دوسرے کا کم ہوگا، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ خدمت ایک بیٹا کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کا ثواب اس کو آخرت میں ملے گا۔ وراثت یہ خدمت کے بدلے میں نہیں ہے، وراثت خدمت کے بدلے میں نہیں ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں زندگی میں ان کی بیویاں خدمت کم کرتی ہیں، ان کے بھائی خدمت کم کرتے ہیں، دوسرے لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر روزانہ کھانا کوئی باہر کے لوگ بناتے ہیں، جن کے برتن دوسرے لوگ دھوتے ہیں، جن کے کپڑے دوسرے لوگ دھوتے ہیں، خدمت دوسرے لوگ زیادہ کر رہے ہیں، بیوی کم خدمت کر رہی ہے۔ باہر بھی دکان میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ خادمین نوکر ہوتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، ان کا اپنا سگا بھائی بازو میں بیٹھا ہوتا ہے، ان کو چائے کی ضرورت ہو، ان کو اٹھنے کی ضرورت ہو، بیٹھنے کی ضرورت ہو، جوتا اٹھانا، سارا کام وہ خادم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر جائیداد کی تقسیم خدمت کے بدلے میں ہوتی تو پھر یہ لوگ زیادہ حقدار ہو جاتے۔ تو جائیداد کی تقسیم خدمت کے بدلے میں نہیں ہوتی، جائیداد کی تقسیم رشتے کے بدلے میں ہوتی ہے۔ یہ نسبی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے۔ جتنا خونی رشتہ قریب والا ہوگا اس کے حساب سے وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ 4 بیٹے ہیں، 4 میں سے ایک بیٹا ماں باپ کے ساتھ ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، 3 بیٹے الگ ہیں، تو اس کو خدمت کی بنا پر زیادہ ان کو کم نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وراثت خدمت سے نہیں، وراثت نسبت سے، نسب سے اور خونی رشتے کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے، اور اس کو برابر تقسیم کرنا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر اس مسئلے میں باقی جو بیٹے ہیں
وہ اگر اپنے ماں باپ سے اس بات سے راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اس بھائی نے آپ کی خدمت زیادہ کی ہے، آپ ان کو اگر اپنی طرف سے کچھ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو ہم راضی ہیں، بیٹے بھی کہیں بیٹیاں بھی کہیں کہ آپ ان کو اپنی طرف سے خدمت کی وجہ سے آپ زیادہ دے سکتے ہو، ہم راضی ہیں. تو ایسی صورت میں وہ آدمی کو پھر اختیار ہوگا جب دوسرے راضی ہوں تب. اگر دوسرے راضی نہیں ہیں تب یہ الگ سے نہیں دے سکتے. اسی طرح سے زندگی میں اولاد کے نام پر یا بیوی کے نام پر کچھ جائیدادیں ہبہ بھی کی جاتی ہیں. ہبہ نامہ لوگ بناتے ہیں، بیوی کو ہبہ کر دیا، بیٹی کو ہبہ کر دیا، بھائی کو ہبہ کر دیا، بیٹے کو ہبہ کر دیا. اولاد میں سے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کسی بھی بیٹے کو کسی بھی بچے کو اگر کوئی مال ہبہ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ سب کو کرے، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی. لوگ صرف بیٹوں کو کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے 5 بیٹے تھے، 5 کو ہم نے برابر دے دیا. بیٹیاں نہیں وہ پرائے چلے گئی. یہ گنہگار ہوگا، یہ انسان گنہگار ہوگا. جتنا بیٹوں کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹیوں کو بھی دینا ہوگا. اگر وہ 2 لاکھ روپیہ تمام بیٹوں کو دیتا ہے تو 2 لاکھ روپیہ تمام بیٹیوں کو بھی دے، تبھی اس کا وہ ہبہ صحیح ہوگا. اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے کہ بیٹوں کو 2 لاکھ روپے دے دیا اور بیٹیوں کو نہیں دیا، بیٹوں کو یہ سمجھ کر دیا کہ ان کی نوکری کے لیے کام آئے گا، ان کے بزنس کے لیے کام آئے گا، اور بیٹیوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ وہ تو اپنے سسرال میں ہیں، اس کا شوہر کما رہا ہے، تو یہ غلط ہے. ہبہ اگر کر رہے ہوں زندگی میں تو تمام اولاد میں بیٹے اور بیٹی کو برابر حصہ دینا ہے، جتنا بیٹے کو اتنا بیٹی کو. یہاں پر بھی اگر مثال کے طور پر کوئی ایک بچہ ہے، اپاہج ہے، کمزور ہے، کم پڑھا لکھا ہے، مجبور ہے، ماں باپ بھی سمجھ رہے ہیں اور باقی بچے بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ محتاج ہے، سب وارثین راضی ہیں اس بات سے کہ آپ اس بھائی کو دے سکتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو دے دیجیے. اگر تمام وارثین راضی ہیں اس بات پر تب ایسی صورت میں ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ محبت میں جو یہ لین دین کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے باقاعدہ مکمل پیپر ورک ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے. کوئی محبت نہیں کسی سے، نہ بیوی سے محبت، نہ شوہر سے محبت، نہ بھائی سے، نہ بہن سے، نہ بیٹے سے، نہ بیٹی سے، نہ ماں باپ سے، کوئی محبت نہیں. مال بس، مال جس کا ہے اس کو وہاں کلیئر رکھنا ہے. حتیٰ کہ باپ کو بھی آپ مال دے رہے ہو تو وہاں بھی آپ اپنے مال کی وضاحت کریں. باپ بیٹے کو دے رہا ہے تو وہاں بھی اس کی وضاحت ہو اور سب مکمل پیپر ورک کے ساتھ ہو، کلیئر ہو. ورنہ کتنے ہم نے باپ اور بیٹوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے. بھائی تو لڑنے کی پرانی کہانیاں ہو گئی. اب یہاں باپ بیٹے لڑتے ہیں، بیٹے اور ماں لڑتی ہے، بیٹیاں اور مائیں لڑ رہی ہیں. یہ بھی مسائل ہو رہے ہیں صرف جائیداد کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے. آپ نے ان کو دیا، ہمیں نہیں دیا. اب ظاہر سی بات ہے جن کو نہیں دے گا تو وہ بیماری میں نہیں پوچھے گا، عید میں آ کے سلام نہیں کرے گا، الگ الگ مسائل میں وہاں وہ ہر جگہ پر ناراضگی کا مظاہرہ کرے گا. ان کو دیا آپ نے، مرتے دم تک وہی یاد رہے گا، وہی بولتے رہ جائیں گے، اور آہستہ آہستہ جتنا بولتے جائیں گے اتنی نفرتیں بڑھتی چلی جائے گی، خاندانوں میں دراڑیں پیدا ہوگی. اس لیے باپ بھی اگر بیٹے کو دے رہا ہے دوسروں کے مقابلے میں تو اس کی وضاحت ہو، کیوں دے رہا ہے، مالک بنا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. سب راضی ہیں تو سب کی دستخط ہونا چاہیے، سب کی دستخط ہونا چاہیے، ہر ایک کی رضامندی ضروری ہے. اگر باپ اپنے کسی بیٹے کو اپنی زندگی میں کوئی مال ہبہ کر دیتا ہے، بڑا بیٹا تھا
باپ کے ساتھ رہتا تھا، کام کرتا تھا. باپ نے ایک بیٹے کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ گھر تم رکھ لو. باقی بچے اسکول میں ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. باپ نے ایک کے نام پہ کر دیا. بعد میں جو چھوٹے بچے ہیں یہ بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر سے بات ہے وہ سوال کریں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے بھیا ہمیں اسکول لے کر جاتے تھے، لاتے تھے، آدھا ایک گھنٹہ اسکول کے باہر کھڑے رہتے تھے، امتحان کے زمانے میں دھوپ میں رہتے تھے، ٹریفک میں جاتے تھے، بیوی پریشان رہتی تھی، پھر بھی ہمارے ساتھ آتے تھے. وہ نہیں پوچھنے والے. وہ اس سے پوچھیں گے جائیداد. بس آپ نے کیا محنت کیا ہے، کتنا خون پسینہ بہایا، یہ سب تاریخیں مت بناؤ ہم کو. وہ تاریخ چھوڑ دو، گئی پرانی باتیں ہیں وہ. اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارا حق کہاں ہے، میرا جائیداد میں میرا حصہ کہاں ہے. تم کو ابا نے یہ دیا کیوں؟ وہ کہے گا میں ابا کے ساتھ تھا، ابا کے ساتھ میں مدد کرتا تھا، تم لوگ پڑھتے تھے، تم لوگوں کو بستے دیتا تھا، کتابیں قلم میں خرید کے دیتا تھا. وہ سب نہیں، جائیداد کا بولنا ہے بس. آپ کو والد صاحب نے دیا ہے، ہم کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے. اگر ہمیں نہیں دے سکتے تو یہ زمین آپ بھی نہیں لے سکتے، یہ زمین آپ بھی نہیں لے سکتے. اب یہاں اگر باپ موجود ہے، باپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں میں نے ایک بیٹے کو دیا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو باپ کو اجازت ہے کہ تحفہ، ہبہ، دیا ہوا سامان باپ اپنی اولاد سے واپس لے سکتا ہے. ہبہ واپس نہیں لیتے ہیں، تحفے واپس نہیں لیے جاتے ہیں. لیکن اگر باپ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کوئی تحفہ ہبہ دیتا ہے تو واپس لے سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، اس کو واپس لینے کا اختیار ہے. واپس لے لے اور پھر سب کے درمیان میں انصاف کرے. وارثین کے درمیان مال تقسیم کرنے کے بجائے خیر کے نام پر جائیداد وقف کرنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے محنت کیا، اچھی دولت کمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ جائیداد اللہ کے راہ میں خرچ ہو، مسجد تعمیر ہو جائے، مدرسہ بن جائے، یتیم خانہ بن جائے، غریبوں کے لیے یہاں سے فائدہ ہونے لگے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو یہ مرنے کے بعد ہمیں فائدہ دے گا، ہم نے زندگی تو بہت کما لی، لہٰذا اب جانے سے پہلے کچھ وقف کر دیتے ہیں، کچھ خیر کا کام کر دیتے ہیں. اور وہ خیر کا کام کرنے کے لیے وہ اپنی اولاد کو محروم کرتا ہے. وقف کرنے کے لیے، مسجد تعمیر کرنے کے لیے، مدرسہ تعمیر کرنے کے لیے، یتیم خانہ بنانے کے لیے، پورے گاؤں کے شہر کے غریبوں کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ وقف کرنا چاہتا ہے، اور گھر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کو ناراض کرتا ہے، ان کا حق مارتا ہے. اگر کوئی شخص ایسی نیت کر کے وقف کرنا چاہتا ہے اور اس سے اس کی اولاد کا حق مارا جا رہا ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے یہ وقف فائدے کا نہیں ہے، یہ وقف میں خیر نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے جو قوم کے لیے وقف کیا اس میں مجھے ثواب ملے گا. آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ میں نے جو اپنے بچوں کو دیا اس میں ثواب ملے گا؟ کیا بچوں کو دینے میں ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ آپ شہر کے بچوں کو کھلانا چاہتے ہو، اس میں ثواب. آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے کھائیں تو اس میں ثواب کیوں نہیں؟ ثواب تو یہاں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ شوہر جو اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے، آپ نے اس کو بھی ثواب بتایا، وہ بھی ثواب کا کام ہے. شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، وہ فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اسی شرط کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. کھلانا پلانا، کپڑے، دوائی، وہ سب اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے.
اس فرض میں بھی اسے ثواب ہے. جب بیوی کو یہ کھلانے میں ثواب ہے، ان کی زندگی کو اچھا بنانے میں ثواب، تو یہ بچوں کو ان کی نسلوں کو ان کی زندگی بھر کے لیے ان کو سکون پہنچانے میں ثواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ بعض مرتبہ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ اپنی جائیداد سے بچوں کو محروم کر کے زمین وقف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ خیر کا کام کیا، قیامت تک رہنے والا ہے. یہ غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے. ابھی ہم نے دیکھا سعودی عرب کے ایک مشہور شخص تھے، بڑے تاجر راجحی، عبد الرحمن نام تھا جی، عبد الرحمن راجحی. اللہ نے بے انتہا دولت عطا فرمائی تھی. سعودی عرب کا جو مشہور باغ ہے کھجوروں کا، سب سے بڑا باغ، بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا باغ ہے وہ. اتنے درخت ہیں ایک ہی جگہ پر. اس کا مالک سینکڑوں ہزاروں مسجدیں تعمیر کر دی زندگی بھر میں. اس نے کیا کیا نہیں کیے ہیں. خیر کی بڑی فہرست ہے اس کی، زندگی مختصر اور خیر کی فہرست بہت طویل. اللہ کسی کسی کو ایسے مواقع عطا فرماتا ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو اس شخص نے، جس کے پاس اتنی بے انتہا دولت تھی، اس نے باقاعدہ اپنی زمین کا ایک بڑا حصہ وقف کر دیا. اور غالباً ہم نے سنا ہے وہ جو باغ اس کا اپنا تھا اس نے وہ بھی وقف کر دیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی جائیداد وقف کر دی. پھر بچوں کو تو اس نے زندگی میں اتنا دے دیا ہے کہ ان بچوں کی کئی نسلیں سکون سے رہ سکتی ہیں. اتنی بے انتہا دولت ہے اس کے پاس. جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا نام ہے امبانی، اگر کوئی کہے کہ اس نے 10 کمپنیاں وقف کر دی ہیں، باقی اولاد کو دیا ہے، تو ہم بولیں گے 10 تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. جو اولاد کو دیا وہ تو پھر بہت ہے، کیونکہ اس کی تو کئی کمپنیاں ہیں، دنیا کی اس کی تجارتیں ہیں. تو ایسے اس شخص نے کچھ وقف کیا اور اپنی اولاد کو بھی اتنا دے دیا کہ ان کی اولاد بھی خوش. تو اگر کسی کو وقف کرنا ہے، کسی اور کی بھی مدد کرنا ہے، یہ چاہ کر کہ اولاد کا بھی کام ہو اور دوسروں کا بھی ہو، تو ایسی صورت میں اولاد کو خوش کر کے ان کا مکمل حق ادا کر کے آپ اس میں سے کچھ نکال کر اگر وقف کرنا چاہتے ہیں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اولاد اس کی ضرورت مند ہے، اولاد یہ چاہ رہی کہ ابا یہ ہمیں ضرورت ہے اس کی، آپ کہہ رہے نہیں تم کو نہیں، تم نالائق ہو، یہ میں مسجد بناؤں گا اس کے اوپر. باپ کو اس طرح تڑپا، بچے کو تڑپا کر وہاں مسجد بنائیں گے؟ کس کے لیے نماز پڑھیں گے آپ؟ کس کو پڑھوائیں گے وہاں پر نماز؟ اللہ کے بندوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہو گے، یہ تو بڑی مصیبت ہے. اور وراثت کے مسائل میں ایسی باتیں بہت ہوتی ہیں. بہت سے پلاٹ ہم خریدتے ہیں اپنی زندگی میں. پلاٹ خریدنے کے بعد کبھی بیوی کے نام پہ کر دیتے ہیں، کبھی ماں کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی باپ کے نام پہ، کبھی بھائی بہنوں کے نام پہ. اب تو بہت سے لوگ سالوں کے نام پہ بھی کرنے لگ گئے کہ کچھ دن تک بڑی محبت دکھائی دے رہی، گھر میں آتے جاتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، بعد میں چند سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے. یہ جیسے ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا، یہ جو محبتوں میں ادھر سے ادھر جو ہیرا پھیری ہو رہی ہے نا، اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ یہی لوگ پریشان ہیں. یہ محبت کا کاروبار چلانے والے آج سب سے زیادہ پریشان ہیں. کبھی بھی آپ اپنا پلاٹ خریدیں، ماں کے نام پہ نہ کریں، باپ کے نام پر نہ رکھیں، بیوی کے نام پر نہ رکھیں، کسی بڑے محبوب بھائی آپ کے ہوں، بڑے چہیتے ہوں، اس کے نام پر بھی نہ رکھیں. جتنے محبوب ہیں، جتنے آپ کے قریبی ہیں، جن کو آپ بہت چاہتے ہیں، ساری زندگی آپ ان کی مدد کرتے رہیں، ساری زندگی مدد کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، کپڑا دیں، ان کی تجارت میں ان کا تعاون کریں، سب کریں، لیکن جائیدادیں کسی دوسرے کو اس کا مالک نہ بنائیں.
آپ چاہیں تو ان کو دکان لگا کر دے دیں، چاہیں تو آپ ان کو نوکری لگا کر دے دیں، یہ سارے کام آپ کر لیں۔ آپ چاہیں تو ماں کے لیے آپ کچھ وقف کر دیں کہ ٹھیک ہے یہ پیسہ ہے، اب یہ پیسہ آپ رکھ لیجئے، اس کا استعمال کرتے رہیے، اب کسی بچے سے آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے بھی مانگنا نہیں ہے، آپ نے کر دیجئے ایسا۔ لیکن جائیدادوں میں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جو جائیدادیں ہوگی آپ نے خریدا ہے اپنے نام پر، نہ ماں کے نام، نہ باپ کے نام، نہ بیوی کے نام۔ ماں نے خریدا ہے ماں کے نام پر، باپ نے خریدا ہے باپ کے نام پر، جس نے جو خریدا ہے اسی کے نام پر۔ لیکن بہت سی جگہوں پر تو یہ ہو چکا ہے، لوگوں نے تو نام پہ کر دیے، نہیں کرنا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ کر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں باہر رہتے ہیں، وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، اگر باپ موجود ہے تو باپ سے کہتے ہیں زمین لے لو، باپ اپنے نام پہ رکھ لیتا ہے، یا پھر ماں کے نام سے محبت میں ماں کے نام پہ کر دیتے ہیں، یا پھر بھائیوں کے نام پہ کر دیتے ہیں۔ جب تقسیم کی باری آتی ہے، الگ الگ ہونے کا مسئلہ آتا ہے، تب وہاں پہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ کہتا ہے میں نے خریدا، پیسہ میرا ہے، وہ کہتا ہے نام کس کا ہے، تیرا یا میرا؟ نام جس کا ہے زمین اسی کی ہوگی۔ دنیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ پیسہ کس نے دیا ہے، دنیا یہ دیکھ رہی ہے پیپر پر نام کس کا ہے۔ وکیل کے پاس جاؤ گے، میں نے پیسہ دیا ہے، میں بہت محبت کرتا تھا، وکیل کہے گا پیپر ہے، محبت کا پیپر؟ آپ نے کوئی ایسا پیپر بنایا ہے باؤنڈ پیپر کہ میں بڑی محبت تھی اس سے؟ کوئی محبت کا پیپر نہیں ہے، یہاں پر ملکیت کا پیپر ہے، مالک ہونے کا پیپر، اور یہ پیپر یہ بتا رہا ہے کہ یہ مالک ہے، آپ کی محبت دل میں رکھیے، جائیداد اس کو دے دیجئے۔ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں کسی شخص نے ایسی کوئی جائیداد جو اس کی اپنی ہے، اس نے والدہ کے نام پہ رکھ دیا کہ بڑے لوگ ہیں کیوں ہم اپنے نام پر رکھیں گے، ابھی تو ہم کمانا شروع کیے ہیں، امی ہیں جب تک امی کے نام پہ رہنے دیجیے، ایک احترام ہے ان کا، بڑکپن ہے۔ ایسا اگر کرتے ہیں یا کسی اور کے نام، بیوی کے نام، بچوں کے نام، تو جائیداد کا مالک یہ نام پر کرنے والا آدمی ہی رہے گا۔ جس کے نام پر رجسٹری ہے وہ مالک نہیں ہوگا۔ یہاں قانوناً تو مالک وہ ہوگا جس کے نام پر پیپر ہے، شرعی حساب سے مالک وہی ہے جس نے جائیداد خریدا ہے، چاہے وہ ماں کے نام پر رجسٹری ہو، بیوی کے نام پر ہو، یا کسی اور کے نام پر ہو۔ جائیداد کا مالک خریدنے والا ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن جس نے خریدا وہی مالک ہے، اسی کی ملکیت سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، دوسرا کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ رجسٹریاں شرعی طور پر یہ ملکیت پر دلالت نہیں کرتی ہیں، ہاں اتنا ہے کہ وہ ایک نشانی ہے مالک ہونے کی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر رجسٹری جس کے نام پر ہو اس کا مالک بھی ہو۔ ہم نے تو دیکھا ہے کتنی جگہوں پر، یہاں پر کیا تھا بولتے ہیں، پہلے نالا تھا، تو یہ گھر کیسا بنا ہوا ہے، نالا تھا، گھر بھی بن گیا، آپ کے نام پہ رجسٹری بھی آ گئی، لائٹ بل بھی آ رہا ہے، پانی کا بل بھی آپ ہی کے نام پہ آ رہا ہے، پھر نالے کے اوپر آپ مالک کیسے ہو گئے؟ ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر ایسے مالک، نالوں پر، راستوں پہ، چبوتروں پہ، میدانوں میں، تالابوں میں۔ تالاب کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے، تالاب میں بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، اب بہت مچھلیاں ہیں تالابوں کے اندر، سارا پانی پی جاتی ہیں۔ تو مالک کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اپنے نام پہ رجسٹری کر لیتا ہے۔ شرعی اعتبار سے جو زمین کا حقیقی طور پر مالک ہے، جس نے زمین خریدی ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ لہٰذا دوسرا کوئی یہ کہے کہ میرے نام پر رجسٹری ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ غلط ہے۔ شرعی حساب سے وہ آدمی گنہگار ہوگا اگر وہ یہاں پر اس میں فرق نہیں کرے گا تو۔ اسی طرح سے ہمارے شیخ محترم نے متبنہ اولاد کے بارے میں بتایا تھا۔ متبنہ اولاد جس کو گود لیا جاتا ہے،
لے پالک بھی کہتے ہیں اس کو. کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کا بیٹا یا بہن کا بچہ یا کسی اور کا گود لے لیتے ہیں, اس کو سنبھالتے ہیں. یا پھر اولاد ہیں, بیٹی نہیں ہے, کام کرنے کا واسطے گھر میں تو کسی کی بیٹی لے لیتے ہیں, یا سب بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹا لے لیتے ہیں. کوئی بھی طریقہ ہے لینے کا. جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے, گود لیا ہوا بیٹا, یہ اس آدمی کے جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ اس آدمی کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا. وارث وہی لوگ ہوں گے جو ان کی اصلی اولاد ہوگی. گود لیا ہوا بچہ بڑا ہونے کے بعد کئی جگہ ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے یہ گود لیے ہوئے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اسی کے نام پہ سب کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. تو ان کے نام پر انہیں کچھ اگر دینا ہے تو ایسی صورت میں 1/3 مال میں سے کچھ دیا جا سکتا ہے. 1/3 میں سے 1/3 میں سے اس کے لیے کچھ دیا جا سکتا ہے. وہ بھی ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اگر 1/3 سے زیادہ وہ دے رہا ہے تو وہ دوسروں کا حق مارا جائے گا. لہذا لے پالک یا منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, یہ حقیقت میں مالک کی جائیداد میں یا اس آدمی کی جائیداد میں وارث نہیں ہوتے ہیں. مطلقہ خاتون کی وراثت کا مسئلہ. ہمارے پاس میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں, بعض مرتبہ اختلافات اس حد تک ہوتے ہیں کہ میاں بیوی دور ہو جاتے ہیں, الگ الگ رہنے لگتے ہیں, دور دور رہتے ہیں. اور بعض مرتبہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ طلاق دے دیتے ہیں, نکاح ختم کر لیتے ہیں. 2 شکلیں ہیں. اگر میاں بیوی الگ ہیں, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, کوئی کسی کا منہ دیکھتا نہیں ہے, بس دور ہیں, بات چیت نہیں ہے, لین دین نہیں ہے, وہ اپنے گھر پہ یا اپنے گھر پر ہیں, دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے, کیونکہ یہ میاں بیوی آپس میں دور ضرور ہیں لیکن نکاح ان کا ختم نہیں ہوا ہے, نکاح باقی ہے. ناراضگی ہے, صرف ناراضگی کی وجہ سے 20 سال تک الگ ہو چکے ہیں. اب 20 سال کے بعد اگر کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو پتہ نہیں پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے, شکلیں بھی بدل گئی ہوگی. اتنی نفرت کے کبھی دیکھنا پسند نہیں کیا اور ابھی کبھی یاد بھی نہیں آتی کسی کو ایک دوسرے کی. ایسے بہت سے گھرانے نظر آئیں گے آپ کو. لیکن جب اس طرح سے ان میں سے کوئی بھی ایک بیوی کا عورت کا انتقال ہوا تو عورت کی جائیداد میں وہ شوہر کا حصہ ہے. شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی جائیداد میں یہ عورت کا حصہ رہے گا, کیونکہ دونوں کا نکاح باقی ہے. لیکن اگر نکاح ختم ہو چکا ہے, طلاق دی ہوئی ہے, پہلی طلاق دی ہے اور بیوی عدت میں ہے, بیوی عدت میں ہے, طلاق کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کی جائیداد میں اس بیوی کا حصہ ہے. طلاق کے بعد بھی جب تک وہ عدت میں رہے گی تب تک کہ وہ حصے دار بنے گی. یا دوسری طلاق دے دی, دوسری طلاق کے بعد بھی عدت ہوتی ہے. طلاق دی, اس کے چند دنوں کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کی جائیداد تقسیم کرنی ہے. اگر تقسیم نہیں بھی کیے 10 سال بعد کرنی ہے تب بھی حصے دار ہوگی وہ, کیونکہ جس وقت اس کا انتقال ہوا تھا اس وقت یہ عورت عدت میں تھی اور عدت میں اس کی بیوی ہوتی ہے. لہذا مسئلہ کیسے ہوتا ہے, مثال کے طور پر جیسے آج کسی نے طلاق دیا اپنی بیوی کو, آج اتوار ہے, پیر منگل بدھ جمعرات, سمجھے کہ جمعرات کو اس شخص طلاق دینے والے کا انتقال ہو گیا, تو ابھی تو یہ بیوی عدت میں ہے, 3-4 دن ہی ہوئے ہیں, عدت میں رہ گئی. جس کا انتقال ہوا اس کی جائیداد بچے تقسیم نہیں کرتے, ابھی غم میں ہے, انتقال ہوتے ہی لاؤ لاؤ لوگ عیب مانتے ہیں,
ابھی باپ کا انتقال ہوا، سب چھینا جھپٹی کرنے لگ گئے، تو کہتے ہیں ذرا رہنے دو۔ ماں بھی ساتھ میں رہتی ہے، ماں کہتی جب تک میں ہوں تب تک کچھ نہیں ہونا ہے نا، جب تک میں ہوں تب تک کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے یہ آدمی کے انتقال کے بعد یہ اولاد 10 سال تک تقسیم نہ کریں، 10 سال تک بچے مل کر رہے آپس میں، 10 سال کے بعد تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب 10 سال کے بعد تقسیم کریں گے، تقسیم کیسے کریں گے وہ لوگ اپنے باپ کی اس بیوی کو جس کو باپ نے طلاق دیا تھا اس کو تو حصہ دار نہیں بنائیں گے۔ کیوں بولیں گے؟ انہیں ان کا تو طلاق ہو چکا تھا، وہ چلے بھی گئے کسی دوسری جگہ، سب ختم ہو گیا، اب وہ حصہ دار نہیں ہیں، حصہ دار ہیں، وہ بھی حصہ دار رہیں گے، کیونکہ جس وقت اس کے آدمی کا شوہر کا انتقال ہوا اس وقت وہ عدت میں تھی، اور عدت میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کی جائیداد کی مالک بن چکی تھی۔ اب وہ اس کا نکاح ہو گیا ہو یا کچھ بھی ہو گیا ہو، 10 سال کے بعد بھی کیوں نہ آپ تقسیم کریں، تب بھی اس کی جائیداد میں اس عورت کا حصہ رہے گا، کیونکہ وراثت کے حقدار ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ جس وقت مال کا مالک اس کا انتقال ہوتا ہے اس وقت وارثین زندہ ہوں یا وارثین کا تعلق میت سے ہو، اگر اس کے مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی انتقال ہو گیا وارث کا تو حصہ دار نہیں ہوگا، لیکن مالک کا انتقال ہوا 10 بجے اور وارث کا انتقال ہوا 10:30 بجے، تب بھی یہ وارث حصہ دار بنے گا۔ مالک کا جو انتقال ہوا جتنے لوگ حصہ دار بن رہے تھے اس وقت وہ سب کے سب حصہ دار رہیں گے، چاہے وہ جائیداد کی تقسیم 10 سال کے بعد کیوں نہ ہو رہی ہو، اور 10 سال کے بعد ہو سکتا ہے ان بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو چکا ہو، تب بھی وہ انتقال شدہ بیٹے کا حصہ رہے گا اس کے اندر۔ تو انتقال کے وقت کی حالت دیکھی جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وراثت کی تقسیم تاخیر سے نہیں کرنی چاہیے۔ جب تقسیم میں تاخیر کرتے ہیں تب ایسی صورت میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، شہر کی کچھ مشہور شخصیتیں ہیں جن کی بڑی مارکیٹیں ہیں پتھر گٹی وغیرہ میں، 2 3 مہینے ان کے ساتھ بیٹھکیں ہوئی، مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، بھائی اتنے دشمن ہو گئے، جو بہت دوست تھے اور ایک دوسرے کے لیے بڑے ہمدرد دکھائی دیتے تھے، بڑے اختلافات ہونے لگے۔ وجہ کیا بنی؟ والد کا انتقال ہو گیا، بچوں نے سوچا کہ چلو اب ہم ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھ میں مل کے اپنی تجارت آگے بڑھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جتنے بچے ہوں گے یہ سب کا مقام تو ایک جیسا نہیں ہوگا، کوئی ایک بیٹا ہوگا جو زیادہ بڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کاروبار ہے، جو دوسرے ہیں چائے لاؤ، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، یہاں بیٹھو، میں جا کے آ رہا ہوں، میں کمپنی میں جا رہا ہوں، بیٹھو یہاں پر۔ دوسرے بیٹے یہ کام کے رہیں گے ان کے پاس ہیلپر کی طرح، سب مل کر ہیں، تو ایک ہے جس کا پورا دماغ کاروبار میں ہے، سب اختیار اس کے پاس ہیں۔ دوسرے جو بھائی ہیں اس کے چھوٹے ہیں یا وہ مقام تک نہیں پہنچ سکے تو ان کو یہی کام میں لگاتے ہیں وہ لوگ۔ جب 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں تو باپ کا انتقال جب ہوا تھا تب مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ ان کے پاس جائیداد ایک 10 لاکھ کی تھی، یہ 5 سال میں یہ بیٹے نے جو ماہر تھا تجارت میں اب وہ جائیداد کو اتنا بڑھا دیا کہ اب وہ 50 لاکھ کی ہو گئی، اب یہاں پر پھر تقسیم کرنے کے لیے سب بیٹھ رہے ہیں۔ اب یہ بڑا بیٹا کیا کہے گا؟ تقسیم ہوگی 10 لاکھ میں سے، کیونکہ باپ کا انتقال ہوا 10 لاکھ کا مال تھا، اب یہ 50 لاکھ کا ہے، یہ میں نے کمایا ہے۔ وہ بھائی کہے گا آپ کیسے کمائے؟ ہم بھی تو بیٹھتے تھے گلے پہ، ٹیفن کون لا کے دیتا تھا؟ ہم لاتے تھے، آپ ہم کو کام کراتے تھے، وہ گھر تعمیر ہو رہا تھا، آپ پیسے کمانے جاتے تھے، ہم یہاں بیٹھ کے نگرانی کرتے تھے، مستری کو لاؤ، بگاری کو لاؤ، فلاں دیکھو، پانی مارو، یہ کام ہم کرتے تھے، ہم بھی مدد کرتے تھے آپ کی۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے تم مدد کرتے تھے نا، ہیلپر کے حساب سے پیسے لے لو،
روز کے 500 روپیہ 1000 روپیہ حاضری لکھ لو کتنی ہے وہ دے دیں گے ہم آپ کو، لیکن کمایا تو میں نے ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کے مسائل جلدی حل نہیں ہو پاتے ہیں۔ پھر کیوں نہیں؟ پھر یہ پریشانی کس وجہ سے آئی؟ یہ تقسیم میں تاخیر کی وجہ سے۔ کس نے کتنا حصہ بعد میں اس میں ملایا ہے یہ کوئی طے نہیں کر پاتا ہے۔ اگر طے بھی ہو جائے تو لوگ ماننے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا بھی نہیں مانتا کہ ٹھیک ہے تم نے کمایا تو کیا ہوا، مدد تو ہم بھی کرتے تھے نا، اگر پہلے ہی بول دیتے تو ہم الگ ہو جاتے تھے، ہم بھی آج تک کما کے آپ سے آگے نکل چکے ہوتے۔ ایسی باتیں آتی ہیں بعد میں۔ اسی لیے کسی شخص کے انتقال کے بعد وراثت جتنا جلدی ہو سکے 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر اندر مکمل کر لینی چاہیے، تقسیم اس کی مکمل کر لینی چاہیے، یا جتنی جائیداد ہے، جتنا گھر ہے، جتنا سامان ہے اس کی مکمل نشاندہی کر لینی چاہیے۔ ساری چیزیں بالضبط لکھ کر رکھ لیں اور بتا دیں کہ دیکھیے یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی تقسیم نہ کریں تو بہرحال پیپر میں ہم تقسیم کر دیں گے، پیپر میں ہم تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن پیپر ورک ہمارا ہو جائے گا۔ اب 10 سال کے بعد بھی تقسیم ہوگی تو اسی شکل میں ہوگی۔ اب جو بھی اضافہ کرے گا اندر وہ اس کا مالک رہے گا۔ آپ اگر بازو کے گھر کے بازو میں 50 گز خرید رہے ہو تو 50 گز کے مالک آپ۔ اب یہ باپ کی جائیداد میں آپ نہیں ملاؤ گے۔ اگر آپ 2nd فلور پہ 3را فلور بنا رہے ہو تو جو بنائے گا وہ اس کا مالک۔ تو اگر ایسے ہر ایک کی جائیداد کی وضاحت ہوگی تو وہاں پر لوگوں کو تقسیم کرنے میں آپس میں پریشانیاں نہیں ہوگی۔ تو طلاق کا مسئلہ ہم نے بتایا تھا۔ پہلی طلاق کے بعد عدت میں بھی بیوی مالک ہوتی ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر نے طلاق دے دیا، بیوی کو گھر بھیج دیا، بیوی میکے آ گئی اور غم ہوا، اس کو تکلیف ہوئی، پتہ چلا ہفتے میں ان کا انتقال ہو گیا، تو بیوی کے پاس جو جائیداد ہے اس کے نام پر، اس کا سونا زیورات، اس میں اس کا شوہر مالک ہوگا، مطلب شوہر حصے دار ہوگا۔ بیوی کے پاس بھی اگر ہے تو صرف شوہر کا ہے تب نہیں، بیوی کا ہے تب بھی۔ ایسی ایک دوسرے طلاق کے بعد بھی اگر عدت میں ہو اور دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ لیکن تیسری طلاق جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر دونوں بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد کوئی عدت باقی نہیں رہتی، طلاق ہوتے ہی وہ رشتہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ روک دیں جی، یا تو روک دیتے ہیں شیخ ابھی۔ تو وراثت کے یہ چند مسائل تھے۔ ہم نے اس طرح کے تقریباً 50 مسائل، ہماری یہ کتاب ہے تحسین الفرائض کے نام سے، اس کے آخر میں ہم نے یہ تمام 50 مسائل جو بھی معاشرے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو لکھ رکھا ہے۔ چند مسائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ہمارے شیخ محترم عبدالرحیم خرم جامعی حفظہ اللہ نے کہا کہ انشاءاللہ وراثت کے موضوع پر ایک بڑا پروگرام یہاں ہونا چاہیے، جس میں یہ مسائل بھی ہوں اور ساتھ میں تقسیم کرنے کا طریقہ وہ بھی سمجھا دیا جائے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی جائیداد کا صحیح استعمال کرنے، اس کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جائیداد میں جس کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔